لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی یہ 8ویں مجلس اعزاز، عنوان گفتگو ہے ہدایت اور ولایت. سلسلہ گفتگو کو یہاں تک پہنچایا ہے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 35 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کیسے شخص کی اتباع کرے. آیا جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے، اس کی پیروی کرے، یا ایسے شخص کی پیروی کرے کہ جو خود محتاج ہدایت ہے. جب تک اس کی ہدایت نہ کر دی جائے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. کس کی پیروی کریں؟ فما لکم کیف تحکمون. پروردگار عالم یہ کہہ رہا تم لوگوں کیا ہو گیا، تم لوگ کیسے فیصلے کر رہے ہو. عزیزان گرامی، ہدایت اور ولایت کے عنوان سے سلسلے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا. پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کی. اب جو اس نے ہماری ہدایت کی، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدینہ النجدین. خیر و شر کا راستہ بھی اس نے دکھا دیا، سبیل کا راستہ بھی اس نے ہماری اس پہ جو ہدایت کر دی. اب مرضی ہے یا شاکر بنیے یا کافر بنیے. عقل جیسی نعمت ہمیں عطا کی، عقل جیسی جب نعمت عطا ہمیں کی ہے، اختیار ہمیں دے دیا کہ ہدایت تو ہم نے کر دی. ہادی بھی ہم نے بھیجے ہیں، توجہ کیجیے گا، ہادی بھی ہم نے بھیجے ہیں. پہلے ہدایت پانے والے نہیں آئے، پہلے ہادی آیا. پہلے اس نے ہادی بھیجا ہے، اور ہادی بھی اس نے جب بھیجا ہے تو کہا میں نے بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی خلیفہ خدا بنائے گا. وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کو کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یعنی امام بھی اللہ بنائے گا. اور رسول کے لیے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ رسول کو جب ہم نے بھیجا تو کافر یہ کہہ رہے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا،
یعنی آپ رسول نہیں ہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو عزیزان کرام سلسلے گفتگو میں آگے بڑھا رہا ہوں. کل کی گفتگو میں نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ انسان کی پہلی تقریر اور انسان کی آخری تقریر بہت مہم ہوتی ہے. پہلی اور آخری توجہ کیجیے گا. پہلی تقریر دعوت ذو العشیرہ. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. انذار کیجیے اپنے عشیرہ کو اور اپنے شان جھکا دیجئے کس کے لیے؟ مومنین میں سے جس نے آپ کی اتباع کی. اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ رسول کے شان جھکے کس کے لیے؟ کس کے لیے جھکے؟ لوگوں نے بھی کہا نا جب حسنین کو دیکھا کہ کتنی اچھی سواری ہے، کہ سواری کو نہ دیکھو سوار کو دیکھو کہ کتنے اچھے ہیں. عزیزان گرامی کعبے میں بتوں کو توڑنے کے لیے کس کو بلند کیا؟ تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا. پہلی تقریر، اور پہلی تقریر میں فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہمارے اس کام میں مدد کرے گا، توجہ کیجیے گا، جو بھی ہمارے اس کام میں مدد کرے گا وہ کیا ہوگا؟ بھائی، اخی، وہ وزیری میرا وزیر، وہ وسیعی میرا وسیع، وہ خلیفتی میرا خلیفہ. 4 عہدے پہلی ہی تقریر میں اللہ کے حبیب نے دے دیے کہ جو بھی، نہیں کہا کہ کوئی اے علی آپ کھڑے ہو مثلا، نہیں، جو بھی، دعوت عام ہے، جو بھی کھڑا ہو جائے. اب جو بھی کھڑا ہوگا یہ 4 عہدے اس کو مل جائیں گے. بھائی بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا، وسیع بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا. تو عزیزان کرام یہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، ایک تھا جو بار بار کھڑا ہو رہا تھا. تو عزیزان گرامی کون کھڑا ہوا؟ سب مانتے ہیں اس کو کہ مولا کائنات کھڑے ہوئے. اور پھر ابو طالب کا نعوذ باللہ مذاق بھی اڑایا کہ لو بھتیجے نے جو ہے اس کو جو ہے تمہارے اوپر جو ہے حاکم بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، تو ہم جاؤ اس کی پیروی کرو. تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا. پہلی تقریر میں کون؟ علی. آخری تقریر کیا ہے رسول کی؟ یا ایھا الرسول بلغ. آخری تقریر میں آیت ابلاغ کے بعد خطبہ طولانی کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا، الیوم کی آیت آ گئی. اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک آیت ہے، سالا سائل بعذاب واقع. ایک سائل نے سوال کیا عذاب کے واقع ہونے کا. حارث بن نعمان فہری، تفصیل میں نہیں کل بیان کر دیا میں نے. حارث بن نعمان فہری آیا فہری تھا، گیا کہری. عذاب پتھر کا نازل ہوا. اب بحث یہاں پر چھوڑی تھی کہ من کنت مولا فہذا علی، مولا کا معنی کیا ہے. اب میں نے کہا مجھے نہیں پتا، نہ میں معنی کروں گا، جو معنی آپ کیجئے ولی کا. لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا آیت ولایت میں پروردگار عالم نے کلمہ ولی ایک دفعہ استعمال کیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، ورسولہ واو کے ذریعے سے عطف کیا، کلمہ ولی کو دوبارہ استعمال نہیں کیا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، پھر واو عطف کیا واو کے ذریعے سے، لیکن کلمہ ولی کو استعمال نہیں کیا. اب کلمہ ولی تینوں کے ساتھ آ رہا ہے، تینوں ولی ہیں، لیکن کلمہ ولی ایک استعمال ہوا ہے. اب جب ایک استعمال ہوا ہے تو معنی کیا کریں گے؟ جو اللہ کے لیے معنی کریں ولی کا وہی رسول کے لیے، اور وہی اس شخص کے لیے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. یہاں تک میں نے کل پہنچایا تھا آپ لوگوں کو. اب سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. پھر میں نے کہا تھا چاشنی قرآن کی اگر دیکھنی ہے، کبھی آپ کہیں گے مولانا یہ کہا کہہ کے چلے گیا کہ تینوں کا معنی ایک کیجئے. نہیں، ہم ایک کا ایک لے رہے ہیں، ایک کا ایک نہیں. قرآن نے کلمے استعمال کی ہے جہاں پر مختلف معنی آپ لیں. آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت. پھر اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ
کیا کہا؟ وَآتِئُ الرَّسُولِ، چاہتا تو پروردگار عالم آتیوں کو نہ لاتا، جیسے ولی میں نہیں لایا، لیکن نہیں، کیا چاشنی یہی ہے کہ اطاعت خدا اور ہے، اطاعت رسول اور ہے، معنی میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ لیکن پھر چاشنی کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اولو الامر کا جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ جو بھی حاکم ہے وہ اولو الامر ہے، جو بھی حاکم ہوگا وہ اولو الامر بن جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے کیا کہا؟ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر، رسول اور اولو الامر کے درمیان میں کوئی کلمہ نہیں آیا، فقط واو آیا ہے، وہ عربی گرامر کے لحاظ سے عطف ہو جائے گا تاکہ کلمہ آتیو بھی نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو اب اولو الامر وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں وہی صفات پائی جائیں جو رسول میں ہیں، جو رسول میں ہیں، سوائے نبی کے، کہ ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری نبی جو ہے پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد جو سلسلہ ہے وہ امامت کا سلسلہ ہے۔ تو اب جو رسول کی خصوصیات وہی اولو الامر کی۔ رسول کو کیا ہونا چاہیے؟ معصوم، تو اولو الامر کیا ہوگا؟ معصوم۔ رسول کسی کا محتاج نہیں، تو اولو الامر کیا ہوگا؟ کسی کا محتاج نہیں۔ کہ پروردگار عالم کی سنت یہ رہی ہے، جو 2 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ اس نے تیسرے کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے، تیسرے کا نام ذکر نہیں کیا، صفات کو تو ذکر کیا ایک جگہ، لیکن نام پھر بھی ذکر نہیں کیا، اور وہ آیت ولایت ہے۔ آیت ولایت میں صفات ذکر ہیں، نام نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تیسرا کون ولی ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ صفات ہیں ساری، نام نہیں ہے۔ اب یہ تیسرا ہے کون؟ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ مومنین ہے کون؟ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ یہ صاحبان امر ہے کون؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے کون؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ یہ نور ہے کون؟ تو اب پتہ کیسے چلے گی یہ تیسرا ہے کون؟ توجہ کیجئے گا، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ تیسرا ہے کون؟ تو اب اس تیسرے کو واضح اور روشن کرنے کے لیے، یا یوں کہو کہ قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے، یا تفسیر قرآن بے قرآن ہو، یعنی کوئی آیت آئے جو اس کو واضح اور روشن کر دے کہ یہ ہے کون، یا ہمارے پاس روایت معصومین علیہم السلام ہو کہ جو اس معنی کو واضح کرے کہ اس سے مراد ہے کون۔ تو عزیزان گرامی، اب قرآن کی جو تفسیر بیان کرے گا، یا قرآن کی آیت ہو یا کوئی روایت ہو جو اہل بیت علیہم السلام سے ہو، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یا یوں کہوں دوسرے الفاظ میں، یا قرآن تفسیر بیان کر دے، یا نبی ہمیں بتا دے کہ اس کا معنی یہ ہے، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیونکہ مفسر قرآن رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب توجہ کیجئے گا، فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ واتبعوا نور الذی انزل معہ، اس نور کی تم اتباع کرو جو نازل کیا گیا اس کے ساتھ، یعنی نبی کے ساتھ کوئی نور آیا ہے، اس نور کی اتباع کرو کہ جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا۔ تو اب کوئی نور تلاش کرنا پڑے گا کہ جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا۔ خلقت اولیہ میں جب آدم کو خلق کیا جا رہا تھا تو آدم نے کہا تھا مجھ سے پہلے کسی کو خلق کیا؟
مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے؟ کہ یہ انوار دیکھ رہے ہو، یہ انوار کون ہے بتا دیا۔ تو عزیزان گرامی واضح الفاظ میں پروردگار عالم نے کہا لولاہم لما خلقتک، اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم میں تم کو خلق نہ کرتا۔ توجہ کیجئے گا۔ اور پیغمبر نے کہا، البحر المحیط کتاب ہے تفسیر کی، اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ نبی نے کہا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ایک نور وہ تھا جو یہ بولا، تو دوسرا نور بولا کنتو ولیًا یا کنتو وسیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی ولی تھا، میں تو اس وقت بھی وسی تھا جب آدم آب اور گل کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی نور ہے کوئی جو ساتھ ہے، رسول کے نازل کیا گیا ہے۔ جا کر دیکھئے گا قرآن میں۔ عزیزان گرامی ابھی بھی واضح نہیں ہوا تو سورہ نور کی آیت نے واضح الفاظ میں کہا کہ نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، تو ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، یہ کہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ وہ نور کون سا ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا؟ سورہ نور نے آواز دی نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، کہ پروردگار عالم تو ہمیں بتا کہ نور کے اوپر نور کہا ہے۔ کہا آؤ اب تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ تمہیں بتائے گی کہ نور کے اوپر نور کہا ہے۔ جب خانہ کعبہ کے باہر مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مرتضیٰ آ جائے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ جب رسول کے ہاتھوں پر مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مرتضیٰ آ جائے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں دیکھ لینا، رسول کے شانوں پر حسنین ہو تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہو۔ بتوں کو توڑنے کے لیے جب رسول کے شانوں پر علی بلند ہو تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ اور سیدہ کی گود میں حسن و حسین آ جائے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تو حالت سجدے میں دیکھ لے، رسول کی پشت پر حسین ہو تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تو شب ہجرت رسول کے بستر پہ دیکھ لے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر، رسول پر، اور اس نور پر کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ یہ نور ہے کیا؟ کہ نور علی نور۔ اب کسی کو یقین نہیں آ رہا، توجہ کیجئے گا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مرتضیٰ کو دیکھے، نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ مرتضیٰ کے ہاتھوں پر حسن حسین کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ حسین کے ہاتھوں پر زین العابدین کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ زین العابدین کے ہاتھوں پر محمد باقر کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ محمد باقر کی گود میں جعفر صادق کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ جعفر صادق کی گود میں موسیٰ کاظم کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ موسیٰ کاظم کی گود میں علی رضا کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ علی رضا کی گود میں محمد تقی کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ محمد تقی کی گود میں علی نقی کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ علی نقی کی گود میں حسن عسکری کو دیکھے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے۔ اب حسن عسکری کی گود میں اس کو دیکھے جس کے لیے اللہ کے حبیب نے کہا تھا اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی وشمائلہ شمائلی، اس کا نام میرا نام ہے، اس کی کنیت میری کنیت ہے، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے، اس کا کردار میرا کردار ہے۔ بھئی یہی وجہ ہے جب آنے والا آئے گا تو لوگ یہ کہیں گے بھئی یہ مہدی نہیں، یہ تو محمد اتر کر آ گئے۔ تو تفسیر بات واضح ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر بھی تفسیر ہو رہی ہے، اور بہت ساری آیات ہے۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہیں پر قرآن کی آیت تفسیر بیان کر رہی ہے اور کہیں پر پیغمبر تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو صاحب ایمان ہے، صاحب کردار ہیں، وہی خیر البریہ ہیں۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا خیر البریہ سے مراد کون ہے تو اللہ کے حبیب نے کہا علی وصیتہ۔ ہم نے تفسیر بیان نہیں کی، اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ منذر ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا انا منذر،
میں منذر ہوں، وعلی الہادی، علی ہادی ہے۔ ہم نے تو تفسیر بیان نہیں کی، اللہ کے حبیب نے جو ہے وہ تفسیر بیان کی۔ دیکھا یہتدی المہتدون، اے علی تمہارے ذریعے سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ تو اللہ کا حبیب تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے، یہی وجہ ہے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا ابھی ایک شخص داخل ہوگا، توجہ کیجیے گا، ابھی ایک شخص داخل ہوگا جو کام کی بات پوچھے گا اور وہ شخص جنتی ہے۔ ابھی ایک شخص انٹر ہوگا، داخل ہوگا، کام کی بات پوچھے گا اور وہ شخص جنتی۔ اتنے میں ایک شخص داخل ہو گئے، جیسے ہی وہ شخص داخل ہوا تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہے جنتی۔ یہ اللہ کے حبیب نے کہا جو داخل ہوگا کام کی بات پوچھے گا جنتی تو جنتی۔ سلوات پڑھے نا مل کر محمد آل محمد پر۔ تو اب اللہ کے حبیب نے خود کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ۔ یہ حدیث میں نے پڑھی ابھی، ایسے کسی شخص نے یہ حدیث پڑھی مولانا نے، وہاں پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، یہ گزر رہی تھی، جیسے ہی اس نے یہ سنا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، ایک محبت پیدا ہو گئی اس ورد سے، اس نام سے۔ اب اس خاتون نے کیا کیا، اپنا ورد بنا لیا یا علی انتا قسیم النار والجنہ۔ اٹھ رہی ہے یا علی انتا قسیم النار والجنہ، بیٹھ رہی یا علی انتا قسیم النار والجنہ، روٹی پکا رہی ہے یا علی انتا قسیم النار والجنہ، جو کام کر رہی ہے یا علی انتا قسیم النار والجنہ۔ سن 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 کے اس کے والد نے جب یہ سنا کہ یہ تو اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے ہوئے کوئی چیز لے رہی ہے، کوئی چیز دے رہی ہے، کام کر رہی ہے، علی انتا قسیم النار والجنہ، باپ نے کہا بیٹی تمہیں پتہ ہے میں وزیر ہوں بادشاہ کا، اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم علی کو نہیں مانتے ہیں، اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، اس ورد کو چھوڑ دو۔ تو لڑکی نے کہا بابا یہ ورد مشکل کشا ہے، بابا اس ورد سے محبت ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتی، بیٹا چھوڑنا پڑے گا، کہ بابا نہیں چھوڑ سکتی، محبت ہو گئی۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی اور جا کے جو ہے شکایت کرے بادشاہ کو، اس نے جا کے خود بتا دیا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، میری بیٹی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی ورد کری علی انتا قسیم النار والجنہ، میں کیا کروں؟ بادشاہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ ذکر بند ہو جائے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی عزیزان گرامی یہ ذکر بند کرنے کی، لیکن نہیں ہو سکا، نہ ہوگا۔ جب تک قرآن صامت ہے اس وقت تک قرآن ناطق بھی ہے۔ عزیزان گرامی بہرحال بادشاہ نے چاہتے کیا ہو؟ ذکر بند ہو جائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک حربم دیتے ہیں تمہیں، وہ استعمال کرو اور ذکر بند ہو جائے گا۔ یہ وزیر خوش ہو گیا، کہا یہ موتی لے لو اور یہ موتی لے کر گھر جاؤ، اور جب گھر جاؤ تو بیٹی کو دینا کہ یہ بادشاہ نے دی، امانت ہے اس کی، اور جب بادشاہ سلامت مانگے گا تو تمہیں دینا ہوگی، اور اگر نہیں دو گی، امانت میں خیانت کرو گی تو اس کی سزا موت ہے، گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ باپ خوش ہو گیا، ذکر بھی بند ہو جائے گا، لڑکی بھی چلی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ موتی لے کر گھر گیا، جب گھر گیا تو بیٹی کو بتایا بھائی بادشاہ نے جو ہے مجھے ایک موتی دیا ہے، بڑا قیمتی ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ میں تو باہروں کے کاموں میں ادھر ادھر رہتا ہوں، تو میں تو رکھوالی نہیں کر سکوں، ایسا کرے تم لے لو اور رکھوالی کرو، جب مانگے گا تو ہم دے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے توجہ کیجیے گا، وزیر نے موتی دیا بیٹی کو، بیٹی نے ہاتھ پھیلایا اور کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ، لے لیا موتی۔ لینے کے بعد تانک میں کوزہ رکھا تھا، وہاں پر جا کے ڈالا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ باپ نے دیکھ لیا کہ کہاں پہ رکھا ہے۔ ایک دو دن گزرے، لڑکی ادھر آدھر ہوئی، وہاں سے اس نے نکالا موتی، اور نکالنے کے بعد جا کے دریا میں پھینک دیا۔ جا کے دریا میں جب پھینکا تو بادشاہ سلامت کو بتا دی کہ کام ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا صبر کرو، کچھ دن گزر جائیں۔ اس کے بعد دن گزرتے رہے، لڑکی کو نہیں پتا ہوا کیا ہے، لیکن اس کا ورد کیا ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ،
یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ ورد ہے لڑکی کا۔ ایدن گرامی وقت گزرتا رہا، بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں کھانے پر، اور راستے میں سے تم مچھلی لے کر چلے جاؤ، اور جو ہم مچھلی بھی کھائیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، موتی بھی مانگیں گے، جب موتی نہیں ملے گا تو جو ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ مچھلی لے کر گیا، جب مچھلی لے کر گھر آیا، جب مچھلی گھر لے کر آیا، مچھلی بیٹی کی تو کھانا تیار کرو، میں بادشاہ کو لے کر آ رہا ہوں اور تم کھانا تیار کرو، اور بادشاہ جو آ رہے ہیں اور موتی ملیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے چاقو کو اٹھایا، مچھلی کے شکم پر رکھا، جب مچھلی کے شکم پر رکھا تو کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ جیسے ہی پیٹ چاک کیا، موتی باہر آ گیا۔ موتی باہر آ گیا۔ جب موتی باہر آیا، لڑکی پریشان، اٹھائے یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ تو وہی موتی جو بابا نے مجھے دیا تھا، رکھ لیا۔ ایدانے میں رکھ لیا، کھانا تیار ہو گیا، بادشاہ سلامت آ گئے، کھانا مختصر کروں، بادشاہ سلامت آ گئے، کھانا کھا لیا۔ جب ساری باتیں وغیرہ ہو گئی، ایک مرتبہ کا وزیر سے کہ لاؤ ہمارا موتی لا کے دو۔ یہ لڑکی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے بیٹی موتی لا کے دو، بادشاہ نے مانگا ہے۔ لڑکی جاتی ہے، کوزے میں ہاتھ ڈالتی ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ جب ہاتھ ڈالتی ہے، دیکھا موتی وہاں پر نہیں ہے۔ تو ایدن کرمی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، توجہ کیجیے گا، ایسے ذکر سے محبت ہوئی ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ کہ سچ بولا کہ بابا وہاں پہ موتی نہیں ہے، بابا وہاں پر موتی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی میں کہا بیٹی موتی وہاں پہ نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہ بیٹی میں نے تمہیں کہا تھا اگر موتی نہیں دے ہوئے تو سزا اس کی موت ہے۔ اب بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جب بادشاہ کے پاس لگا تم نے امانت میں خیانت کی، سرطن سے جدا کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جلاد کو بلایا کہ اس کا سرطن سے جدا کر دو۔ لڑکی نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ جیسے ہی بادشاہ اور وزیر نے ہتھیلی پر موتی دیکھا تو ایک مرتبہ وزیر نے کہا بیٹی یہ موتی تمہارے پاس آیا کیسے؟ تو لڑکی نے کہا بابا پہلے آپ بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں گیا کیسے؟ یہ مچھلی کے پیٹ میں گیا کیسے؟ سب کچھ بتا دیا۔ جب سب کچھ بتا دیا تو ایک مرتبہ بیٹی نے کہا بابا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا ذکر مشکل کشا ہے، ذکر مشکل کشا ہے۔ انہی مشکل کشاؤں میں سے ایک مشکل کشا باب الحوائج ہے، حضرت علی اصغر۔ جب پانی سے مچھلی کو باہر نکالا جاتا ہے نا، پہلے وہ اچھلتی ہے، جب اچھلنا بند کر دے تو کروٹ لیتی ہے، جب کروٹ لینا بند کر دے تو فقط منہ کھولتی ہے، منہ بند کر دیتی ہے۔ علی اصغر کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، فقط منہ کھولتے تھے، منہ بند کر لیتے تھے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین پیچھے ہٹے، علی اصغر کو زمین پہ لٹایا کہ یہ بچہ ہے پانی پلا دو، لیکن قوم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ گود میں لیا، حجت خدا ہے، ایک مرتبہ کا بیٹا اصغر ان کو بتا دو کہ تم پیاسے ہو۔ ایک مرتبہ خشک زبان علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر پھرائی۔ عزادارو یہ خوش زبان پھرانا تھا کہ فوج اشکیریاں دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ جب پسر سعد نے یہ دیکھا نا کہ جنگ کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، ایک مرتبہ آواز دی ہے حرملا اقطع کلامک حسین، حسین کے کلام کو جدا کر دے۔ عزادارو بس ایک مرتبہ حر نے 3 شعبدار تیر کمان میں جوڑا، اب چلانا چاہتا ہے تیر گر جاتا ہے، چلانا چاہتا ہے تیر گر جاتا ہے، پھر چلانا چاہا تو ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے بہادر شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہوں، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو تیر نہیں چلا رہا؟ عزادار علماء پڑھتے ہیں، منبر پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرملا نے کہا تیر چلانا چاہتا ہوں، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کوئی بی بی کہتی ہے حرملا اپنا تیر بھی دیکھ، میرے بیٹے کا گلا بھی دیکھ۔ عزادارو ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ ہمت باندھی حرملا نے، ایک مرتبہ تیر کا نشانہ لیا اور آنکھیں بند کر کے تیر چلایا، اور تیر کا چلنا تھا، اصغر نیچے تھے، تیر اوپر
تھا، ایک آواز آئی اصغر تیر اونچا ہے۔ ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا، بچے کا منقلب ہونا تھا، ایک کان سے دوسرے کان، ایک گردن سے دوسرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے چلو میں خون لیا، جب چلو میں خون لیا نا، اب روایات مختلف ہے، بہرحال آسمان پر پھینکنا چاہ آسمان نے منع کر دیا، زمین پر پھینکنا چاہ زمین نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حسین نے اپنے چہرے پر خون کو مل لیا، جب خون مل لیا نا عزادارو، آپ بھی اعمال کریں گے عاشورہ کے، جب اعمال کریں گے نا کبھی آپ 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور رب بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے۔ خیال یہی آتا تھا، کہہ کر آئے تھے پانی پلانے جا رہا ہوں، اب ماں کے پاس لے کر جاؤں، بچے کی یہ کیفیت ماں جیتے جی مر جائے گی۔ عزادار بہرحال ہمت باندھی، ایک مرتبہ حسین چلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہوئے آگے بڑھے، ایک آواز دی در خیمہ پر جا کر آواز دی رباب آؤ، اصغر کو لے جاؤ۔ عزادارو، جب یہ آواز رباب نے سنی ہوگی تو رباب چلی ہوگی۔ کہتے رباب سے پہلے ایک 4 سالہ بچی در خیمہ پر پہنچ گئی۔ بس میں نے مسائل ختم کر دی۔ ایک 4 سالہ بچی در خیمہ پر پہنچی، ماں سے پہلے پہنچی۔ جب ماں سے پہلے پہنچی نا تو ایک جملہ کہا، بابا علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے، بابا علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے، بابا آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو، جب یہ جملہ کہا نا، ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا، ایک مرتبہ جب ابا کا دامن ہٹایا تو سکینہ نے کیا دیکھا کہ بھیا نہر کیا جا چکا ہے۔ آواز دی بابا، کیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، بس اصغر کو لے کر پشت خیمہ حسین چلے، ایک ننھی سی قبر کھودی، ننھی سی قبر کھودنے کے بعد علی اصغر کو دفن کر دیا۔ جب علی اصغر کو دفن کر دیا نا عزادارو، جب 11 محرم آئی، جب 11 محرم آئی نا عزادارو، اب بچوں کو سروں کو گننا شروع کیا۔ جب سروں کو گننا شروع کیا نا تو ایک سر کم تھا۔ جب ایک سر کم تھا نا عزادارو، کہا کہ ایک سر کم ہے، کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کسی ظالم نے کہا، ہم نے یہ دیکھا تھا حسین کسی بچے کو پشت خیمے لے کر گئے ہیں، وہاں پہ حسین نے غالباً ان کو دفن کیا ہوگا۔ عزادارو، ایک مرتبہ نو کے نیزے کی نو کے نیزے زمین پر گاڑنے شروع کیے۔ ایک مرتبہ جب یہ حکم دیا نا، نو کے نیزے زمینوں پہ گاڑو، ایک مرتبہ فضا دوڑتی ہوئی گئی رباب کے پاس، کہ رباب تیرے بچے کی خیر نہیں ہے، تیرے بچے کی خیر نہیں ہے۔ اگر سب ایک دفعہ شہید ہوئے لیکن اصغر 2 دفعہ شہید ہو رہے ہیں۔ اگر رباب نے کہا کیا ہو گیا؟ نیزے گڑ رہے ہیں زمین پر۔ اگر رباب نے کلیجہ سنبھالا، اگر